بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے، کیا شیئر مارکیٹ میں اس طرح کا کوئی شیئر ہے کہ جسے خرید کر ہم پیسہ کمائیں اور گھر بیٹھے بیٹھے اس سے نفع اٹھائیں؟ علماء کرام نے شیئر مارکیٹنگ کی جو تحقیق کی ہے اور اس کے بعد جو فقہی مجالس کا انعقاد ہوا ہے، فقہی سیمینار وغیرہ، اور اس میں جو علماء کرام کے جوابات ملے ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، موجودہ شیئر مارکیٹنگ میں دو طرح کے شیئر ہوتے ہیں۔ ایک شیئر جو ہوتا ہے وہ مساواتی ہوتا ہے، جس کو ایکویٹی کہتے ہیں، غالباً انگلش میں ایکویٹی کو ہم اس کو کہتے ہیں مساواتی شیئر۔ شیئر کو حصص کہا جاتا ہے، یعنی مساواتی حصص۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ بھئی آپ نے اس کو خریدا، تو اس میں بھی دو تین طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ وہ کنڈیشن یہ، جیسے آج خریدا تو آج ہی بیچنا ہے، اگر وہ آج نہیں بیچتے ہیں تو پھر وہ بیکار ہو گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یا پھر کوئی اس کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنے وقت میں آپ کو یہ سیل کرنا ہے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر جس کمپنی کا آپ نے شیئر خریدا ہے، حصص لیا ہے، اگر وہ گھاٹے میں ہے تو آپ کو گھاٹے میں بیچنا ہوگا، اگر فائدے میں ہے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو اس طرح کی جو تجارت ہے، اگر یہ حلال و جائز کام کی ہو تو شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن پہلے یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ جس کمپنی کا آپ شیئر خرید رہے ہیں وہ بزنس کیا کرتی ہے، حلال پروڈکٹ بیچتی ہے یا حرام بیچتی ہے، جیسے لحم خنزیر، سور کا گوشت، یا پھر شراب وغیرہ، یا پھر ایسی چیزیں جس کا تعلق منشیات سے ہو، یا چوری وغیرہ کے سامان۔ بہت ساری تفصیل ہے اس میں، آپ کو پہلے وہ جاننا چاہیے کہ آپ کس کا شیئر خرید رہے ہیں۔ اگر وہ کاروبار اصلاً ناجائز ہے تو جائز طریقے سے بھی اس کا شیئر آپ خرید نہیں سکتے ہیں، تو پہلے اس کا کاروبار آپ پتہ کیجیے۔ اب آگے اس کا حکم سنا رہا ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں۔ اب دوسری قسم کا جو شیئر ہے، جس کو پریفرنس کہتے ہیں، یعنی ترجیحی حصص، اس کو کہا جائے گا ترجیحی حصص، یعنی ایک وہ شیئر کہ آپ نے خریدا تو کمپنی جس کا شیئر آپ نے خریدا، بھلے وہ گھاٹے میں چلے جائے، ڈوب جائے، لاس ہو جائے، اس کا دیوالیہ نکل جائے، اس کے بعد بھی آپ کو آپ کی قیمت سے زائد پیسے ملیں، تو یہ سراسر سود ہے، کیونکہ یہاں آپ گھاٹے میں اس کے ساتھی نہیں ہے، یہ قرض ہے ایک طرح کا، اور جو قرض دیا جائے اس پہ نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے۔ قرض دے کر نفع اٹھانا یہ سود ہے، یہ تو حرام ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کمپنی پریفرنس شیئر بیچتی ہے، اور وہی کمپنی کے ایکویٹی شیئر بھی ہوتے ہیں، یا جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں شیئر کو لے کر آتے ہیں، وہ دونوں طرح کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو پہلا والا چونکہ اگر حلال چیز کا ہے، حلال چیزیں بیچتے ہیں، تو اس کا شیئر خریدنے میں مذائقہ نہیں تھا، لیکن وہی لوگ یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، تو اب اس صورت میں اس کو لینا بھی منع ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ کہ مسلمان کو بہتر یہی ہے کہ کسی طرح کا کوئی شیئر نہ خریدے۔ جو دوسرا والا ہم نے بتایا پریفرنس، وہ تو حرام ہی ہے، اس کو تو خریدنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پہلے والا بھی اس لیے منع کیا گیا کیونکہ جو کمپنیاں ایکویٹی شیئر بیچ رہی ہے، اسی کمپنی کے جو دلال ہیں، چھوڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے، وہی لوگ پریفرنس شیئر بھی بیچتے ہیں، اور وہی رقم ادھر کی ادھر گھما کر دی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ شیئر مارکیٹ میں کسی طرح کا کوئی انویسٹ نہ کرے۔ اگر لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، نمازیں پڑھیے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے نذرانے پیش کیجیے، اور گھر بیٹھے دوسرا کوئی جائز و حلال کاروبار کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ حرام کمائی کا جو مال ہے وہ آتا تو بہت کوانٹٹی میں ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت ہیں، تو مسلمان کو کسی صورت میں یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ روزگار حاصل کرنے کے لیے حرام ذرائع کا استعمال کرے۔ ہر حال میں اللہ و رسول کے رضا والے کام کرنے چاہیے، اور جائز و حلال کاروبار کے ذریعے ہی اپنا اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شیئر مارکیٹنگ سے بچیں اور کسی طرح کا کوئی شیئر نہ خریدیں۔